السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم پھر ان سوالوں پر بات کریں گے جو کہ آپ کے آس پاس ہوتے رہتے ہیں، اور وہ کام جن پر ہم بات کریں گے جن کو عوام نے اپنے اوپر اس طرح سے جو ہے عائد کر لیا ہے کہ جیسے ان پر فرض اور واجب ہو، لیکن جو ہے شریعت میں ان کاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح کے 5 سوال آج ہمارے پاس موجود ہے۔ آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ فرضی مزار بنانا کیسا ہے، یعنی کہ جہاں پر نہ تو کسی کی قبر ہو اور نہ ہی کسی نے وہاں کوئی قبر دیکھی ہو، وہاں پر لوگ جو ہے ایک چبوترے کے ٹائپ ایک جو ہے مزار بنا کر کے اس پہ چادر چڑھا کر کے کچھ اگربتیاں کر کے رکھ دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر مزار تھا، مزار نیا کھلا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، فرضی مزار بنانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ جو فرضی مزار بناتے ہیں یہ لوگ اپنی صرف اور صرف اپنی جیب کی خاطر، اپنی کمائی کی خاطر، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ فرضی جو آپ نے یہ قبر بنائی ہے کیوں بنائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں بزرگ نے یا فلاں اللہ کے ولی نے یا فلاں پیر صاحب نے ہمیں جو ہے خواب میں آ کر کہا ہے کہ یہاں پر ہماری قبر ہے یا فلاں کی یہاں پر قبر ہے، تم یہاں پر مزار بناؤ۔ یہ سراسر غلط ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ ایسا خواب جو کہ شریعت میں جو ہے شریعت جس کی اجازت نہیں دیتا، ایسے کاموں کا اگر خواب آئے تو ان خوابوں کی جو ہے پرواہ نہ کریں، اس خوابوں پر عمل بھی نہ کریں۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرے وہ اس طرح کے حرام کام کرنے سے۔ اور کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے کسی اللہ والے کی اگر کسی کے پاس چھڑی ہو یا پھر ان کا امامہ ہو یا پھر ان کی جوتیاں ہو یا پھر کچھ بھی اللہ والے کے کرتا وغیرہ ہو، تو اس کو زمین میں گاڑ کر کے پھر اس کے اوپر مزار بنا دیتے ہیں، پھر اس پہ عرس کرتے ہیں، ان پہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہاں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ یہ سب ناجائز و حرام ہے، اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب فتویٰ رضویہ میں فرمایا ہے کہ جو کوئی فرضی مزار بنائے، جھوٹا مزار بنائے، پھر اس مزار کے ساتھ ویسا ہی جو ہے معاملہ کرے جیسا کہ اصلی مزار ہوتا ویسا اگر معاملہ کرے تو یہ ناجائز اور بدعت ہے۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے۔ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی فتویٰ رضویہ میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو جو کہ جو ہے فرضی قبر یعنی جھوٹی قبر پر جا کر کے حاضری دے یا زیارت کرے یا فاتحہ پڑھے۔ تو آپ میں سے جس نے بھی کیونکہ آج کل یہ رواج بن گیا ہے، ماحول بن گیا ہے کہ لوگ ہزاروں طرح سے، میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ وہاں پر مزار نکلا ہے، وہاں پر مزار کھلا ہے، وہاں پر ایسا ہوتا ہے، وہاں پر ایسا ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، جبکہ اگر مزار وہاں پر ہوتا بھی تو کیونکہ شریعت نے کہا اگر شک ہو آپ کو کہ یہاں پر مزار ہے کہ نہیں ہے تو وہاں پر بھی مزار نہیں بنایا جا سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو وہاں پر اگر پھر بھی آپ میلہ لگاتے ہیں، عرس لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں تو یہ سب جو ہے ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح کے جھوٹے جو ہے بنانا ہم بناتے اس لیے ہیں تاکہ جو مجاور ہوتا ہے، جو اس پہ رہتا ہے، جو بناتا ہے، وہ صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے، کیوں اس کو معلوم ہے کہ یہاں پر جیسے ہم مزار کھولیں گے تو جیسے ہم یہاں پر جو ہے مزار کی دکان کھولیں گے یا پھر جو میرا اپنا جو ڈیرا ہم ڈالیں گے تو یہاں پر ہزاروں لوگ آئیں گے، بہت سارے دنیا میں دکھیاری لوگ ہیں، تو ایک بار تو زپیٹے میں آ ہی جائیں گے ہمارے، تو وہ آئیں گے یہاں پر چڑھاوا چڑھائیں گے، چادریں لائیں گے، پھول لائیں گے، شیرنی لائیں گے، گلے میں ڈالیں گے، تو وہ سارا کا سارا جو ہے مجاوری لینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سب کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ڈر نہیں ہے۔ اگر وہ سچا ایمان والا ہوتا تو یہ قرآن پاک کی آیت اسے سب سے پہلے نظر آتی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو ہے ہماری جو ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص درجہ دیا ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ تم ساری امتوں میں بہتر ہو۔ تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اس زمین پر تشریف لائے ہیں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے۔ ان تمام امتوں میں ہمیں بہتر کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جو ہے نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو اور برائی کی طرف جانے والے لوگوں کو روکتے ہو، یعنی برائی سے منع کرتے ہو۔ اب ہم خود سوچ لیں
کہ ہم نے کتنے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا. یہ تو بالکل الگ ہے کہ ہم نیکی کی طرف کتنے لوگوں کو بلائے، ایک بھی نہیں ہے، لیکن برائی میں کتنے لوگوں کو جو ہے ملوث کر رہے ہیں یہ تو ہم خود جانتے ہیں. کتنے طریقے کے لوگ جب مزارات پر آتے ہیں تو کتنے طرح کے ان کے مائنڈ میں سیٹ کیا جاتا ہے. کبھی کیا کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہوگا تو ویسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا تو ویسا ہو جائے گا، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ فرضی قبر وہی لوگ بناتے ہیں جن کو نہ تو کوئی علم ہوتا ہے اور نہ وہ جو ہے نہ تو قرآن و حدیث انہوں نے پڑھ رکھا ہے. اگر وہ پڑھ لیتے تو اس طرح کام بھی نہیں کرتے. تو لہٰذا جن لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں یا ایسی فرضی قبریں بنائی، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان قبروں کو توڑ دیں جو فرضی بنا رکھی ہے، توڑ دیں، یا پھر ایسی جیسے کسی ولی کا امامہ اس کی قبر آپ نے بنا دی، کسی اللہ کے والے کا چٹی آپ کے پاس تھا، یعنی جو لکڑی ہوتی ہے، چھڑی ہوتی ہے، لسٹ لے کر وہ چلتے ہیں جس کے سارے، اس کا آپ نے اگر مزار بنا دیا اس کو بھی توڑ دیں. کیونکہ جب تک اگر خدا نہ خواستہ وہ فرضی مزار آپ نے بنایا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے تو جب تک لوگ آتے رہیں گے آپ پر لعنتیں ہوتی رہیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا کل قیامت کے دن، اس کا خیال کرتے ہوئے آپ جو ہے نہ تو ایسی قبروں پر دھیان دیں اور نہ ہی ایسی جگہ لوگوں میں جائیں آپ. رہی بات دوسری، ایک جگہ میں نے خود نے پڑھا ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے بغداد سے کچھ مٹی لائے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے آس پاس کی، اور لا کر کے آپ جو ہے ان کے گاؤں میں لا کر اس مٹی کو ڈال کر ایک قبر نما بنا کر بول دیا کہ یہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. آپ بتائیے ان لوگوں کا ہوگا کیا؟ کل قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوں گے؟ شرمندہ نہیں ہوں گے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے؟ صرف اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے یا صرف اپنی عیش و آرام کے لیے وہ کس طرح لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں. میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم درگاہوں کا استعمال ہم کیسے کر رہے ہیں. عرس ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ جو ہے ہماری عورتیں جو ہے وہاں پر چوڑی اور گجرے کی شاپنگ کر سکیں. ہم نے جو میلے ٹھیلے درگاہ پر اس لیے لگانے شروع کر دیے تاکہ ہماری چائے اور ہمارے جو ہے مرچی بڑے یا پھر کچوری یا پھر کچھ بھی بکنی آسان ہو جائے. اسی لیے تو ہم جو عرس کرتے آج عرس کر رہے ہیں، ورنہ عرس کا پہلے مفہوم یہ نہیں تھا. عرس کا پہلے مفہوم یہ تھا کہ باقاعدہ وہاں پر ایک مجلس جگتی تھی جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا تھا، اور پھر جو صاحب مزار ہے جہاں پر عرس لگتا تھا اس کی جو ہے ان کے جو ہے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کر کے انہوں نے اللہ کو راضی کیا. آج یہ اس مرتبے پہ اس لیے ہے کہ آج ان کے جو ہے قبر پر جو ہے ان کے مزارات پر جو ہے آج ان کے مزار پر عرس ہو رہا ہے. ورنہ آج کیا ہو رہا ہے؟ 1 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے جس میں ایک بھی ہمارے گھر کا کوئی شخص صحیح طرح سے اس میں ایک بھی بیٹھتا نہیں ہے. صرف اور صرف یا تو ہم انتظار اس بات کا کرتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کا ٹھیلا لگایا جائے یا کس طرح کی دکان لگائی جائے تاکہ ایک رات میں ہم جو ہے کمائی کر سکیں. یہی آج کل ہمارا کام رہ گیا ہے. تو فرضی مزار جہاں تک میں بات کر رہا تھا کہ فرضی مزار بنانا یہ سخت ناجائز و حرام ہے. آج کا ہمارا دوسرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں پر جب شادی ہوتی ہے کسی کی تو شادی کے وقت جب دولہے کو تیار کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے تیار کرنے کے بعد دولہے کے پاؤں کے نیچے ایک ناریل رکھ دیا جاتا ہے. اس کو توڑنے کا رواج یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، آپ نے خود نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت کی بے حرمتی ہے، اور اللہ کی نعمت کی بے حرمتی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے. یہاں پر اللہ کی نعمت کا ذکر آیا تو میں وہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ کے یہ اس حدیث کی راوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. وہ فرماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے باہر سے تشریف لائے تو دیکھا کہ رستے پر ایک جو ہے روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا اور پھر جو ہے آپ نے اس کو تناول فرما لیا، یعنی آپ نے وہ ٹکڑا کھا لیا. اور ٹکڑا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اللہ کی نعمت ہے، یعنی جو روٹی کے ٹکڑے کو دکھا کر فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کیا کرو. یہ جب کسی کے گھر سے چلی جاتی ہے تو پھر واپس لوٹ کے نہیں آتی ہے. تو ناریل بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو اس طرح سے پاؤں کے نیچے نہیں رودنا چاہیے. اور آپ حکیموں سے، طبیبوں سے، ڈاکٹر سے، سائنس سے آپ جا کر کے یا پھر سرچ کر کے آپ دیکھو کہ ناریل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی خاصیتیں رکھی ہے. بہت ساری بیماریوں کی جو ہے علاج ہے اس ناریل میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے. اس طرح کے رواج کو مسلمانوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر جہاں کہیں بھی اس طرح کا رواج ہو تو جا کر لوگوں کو کہنا چاہیے کہ اللہ کی نعمت کی بے حرمتی، اس کو منع کرنا چاہیے. چلیے
آج کا ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی گھر سے سفر کے لیے کوئی جاتا ہے تو گھر والے جھاڑو نہیں لگاتے ہیں. اگر جھاڑو کوئی لگاتا ہے تو یہ برا مانا جاتا ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یعنی کہ جب کوئی گھر سے کوئی سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جیسے ہی وہ گھر سے اپنا سامان لے کر نکلتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ اب جو ہے جب تک یہ پہنچ نہیں جاتا جب تک جھاڑو نہیں لگانا چاہیے ورنہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. دیکھیے یہ غلط فہمی ہے جو کہ لوگوں نے اپنی طرف سے پال رکھی ہے. اس کی قرآن و حدیث میں کوئی جو ہے اصل نہیں ہے، نہ ہی کوئی ثبوت ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ رکھی ہے اور خاص کر مسلمان کو یہ فالو نہیں کرنا چاہیے. ایسے رواج جو ہے مسلمان کو فالو نہیں کرنا چاہیے. اور کبھی کبھار اگر جو ہے آپ کے گھر سے کوئی گیا باہر اور آپ نے جھاڑو لگا دیا اور وہ جو گیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا خدا نہ خواستہ، تو آپ یہ ذہن میں کبھی خیال نہیں لائیں کہ میں نے جھاڑو دیا اس لیے ہو گیا، بلکہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا. اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا آپ جھاڑو ماریں یا نہ ماریں، آپ کے جھاڑو مارنے سے تقدیر نہیں ٹل سکتی، یہ بات یاد رکھنا. تو تقدیر میں یہی لکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا تو وہی ہوگا. آپ کے جھاڑو سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا. یہ بے بنیاد باتیں، ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اچھا، چوتھا سوال ہے کس طرح کے سوالات آ رہے ہیں آپ دیکھیے. چوتھا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا کسی مرد یا عورت میں اللہ والے کی روح یعنی حاضری آ سکتی ہے کیا؟ میں نے اس سے پہلے کے اوپر ویڈیو بنایا ہے، اس کا تھائنیبل میں نے لکھا کہ کسی میں جو ہے اللہ والے کی روح آ سکتی ہے. میں نے اس طرح کا حاضری آتی ہے، میں نے تھائنیبل بنایا تھا، آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا جواب سیدھا یہ ہے کہ اللہ والے کا جب آپ نام لیتے ہیں تو پہلے آپ سوال پوچھنے والے بھائی جو ہیں ان سے پہلے میں آپ اس سوال پہ غور کریں. آپ نے پوچھا کیا اللہ والے یعنی اللہ والے کی روح کسی مرد یا عورت میں آئے، تو جب اللہ والا آپ نے لگا دیا یعنی اللہ کا دوست جب آپ نے لگا دیا تو پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان کی روح جو ہے کسی کے اندر آ سکتی ہے؟ یہ ایک طرح کا ڈھونگ جو ہے یہ کچھ مجابر اور کچھ جاہل پیروں نے بنا رکھا ہے اپنی وہ بھی جیب بھرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذرا برابر بھی ہم لوگوں کو ڈر نہیں رہا. ہم لوگ کہاں تک گریں گے ہمیں خود کو پتہ نہیں چل رہا ہے. اس لیے آج جو دنیا کی ساری مار ہم پر آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری عبادت گاہیں ہم سے چھینی جا رہی ہے. کیونکہ ہمیں کسی چیز کی ہمیں جو اسلام دیا گیا تھا اس اسلام کی ہمیں قدر نہیں رہی نا. ہمیں اسلام کون سا دیا گیا تھا پہلے آپ غور کریں. ہمیں اسلام کون سا دیا گیا پہلے اس پہ غور کریں. اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو اس کا سیدھا سادہ خلاصہ یہ کہ کسی بھی اللہ والے کی روح جو ہے کسی یا تو نہ تو مرد میں آ سکتی ہے نہ ہی کسی عورت میں آ سکتی. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، کچھ جنات کے وسوسے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح لوگوں میں آتے ہیں. آپ نے کئی درگاہوں پر جا کر دیکھا ہوگا کہ لوگ مذاق بنا رکھی ہے درگاہ کی. 3-4 عورتیں ادھر ادھر لیٹتی آپ کو نظر آئے گی، 2-3 مرد ادھر لیٹتے نظر آئیں گے اور الگ الگ کلمات وہ نکالتے نظر آئیں گے. اور جب آپ جا کر ان سے پوچھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو جو وہاں پر جو مجاور ہوتا ہے یا جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر حاضری آئی ہوئی ہے، جس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے جو صاحب مزار ہے یعنی جو سامنے جن کا مزار ہے ان کی روح جو ان کے اندر آئی ہوئی ہے. ہمیں شرم کیوں نہیں آتے یار؟ ہم کہاں تک ڈھونگ کرتے پھریں گے لوگوں کے سامنے؟ ہم کہاں تک دین اسلام کو بدنام کریں گے؟ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. کیا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جس اللہ والے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اور اللہ والے کی تعریف آپ جانتے ہیں، اللہ والا اس کو کہا جاتا ہے، اللہ کا ولی اس کو کہا جاتا ہے. دنیا میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا. اللہ کو ان کی نمازیں پسند آ گئی، اللہ کو ان کے روزہ پسند آ گیا، اللہ کو ان کی ساری ادائیں پسند آ گئی، تب جا کر وہ اللہ کو راضی کیے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نظروں کی حفاظت بڑی ضروری ہے، تقوی ہونا بڑا ضروری ہے. تو جب انہوں نے کسی غیر محرم کبھی عورت کو کبھی نہیں دیکھا تو پھر آپ سوچئے کہ پھر وہ غیر محرم یعنی جس عورت سے پردہ اس عورت میں ان کی روح کیسے آ سکتی ہے؟ آپ 1 منٹ کے لیے ذرا سوچ کر دیکھیے. تو یہ سارے جاہلانہ خیال ہے. ایسے خیالوں پر نہ تو کبھی ایسے بہکاوے میں آپ آئیں. آج کل تو لوگ جو ہے پرچے چھپا رہے ہیں کہ فلاں جگہ حاضری آتی ہے، فلاں جگہ وہ ہوتا ہے، فلاں جگہ وہ آتا ہے، آئیے اپنا دکھ دور کیجئے. دیکھیے دکھ دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہی پریشانی دیتا ہے تو پریشانی سے نکالتا بھی وہی ہے. لیکن جب ایک ذریعہ بنا دیا گیا کہ آپ ایک اللہ والے کے مزار پر جائیے، وہاں جا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگیے تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی. کیونکہ ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہو سکے. معاف کرنا اگر آپ میں سے کسی کو بات بری لگ رہی ہے، ہمارے ایسے اعمال نہیں ہے. میں خود اپنی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہے کہ ہماری دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو. اس لیے ہم وسیلے کا سہارا لیتے ہیں. جب ہم وسیلے کا سہارا لیتے ہیں
तो हमें चाहिए कि उस वसीले को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। वहाँ जाकर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ इस तरह से किया जाए कि अल्लाह तबारक ताला ये जो तेरा नेक और तेरा दोस्त इस वक्त सो रहा है, इसका वसीला दे रहा हूँ मैं कि तू मेरी दुआ कबूल कर ले। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। लेकिन इस तरह से ढोंग करना कि हाजिरी आती है, फलां वो करो, फलां लोबान करो, कितने दरगाहों पर आप जाकर देखो यार कि अंदर जाओगे तो सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आएगा आपको। ये बेहुरमती नहीं है दरगाह की, तो हाजिरी वगैरह ये नहीं आती, ये शैतानी वसवसे हैं, ये जो है जिन्नात के जो है वसवसे हैं। इस तरह के बेकाओं में आप कभी ना आए। वे इस तरह से जो पर्चे छपाते हैं मैं उनकी बारगाह में भी अर्ज़ कर देता हूँ। और अगर आपके आसपास अगर ऐसा काम होता है तो खुदा के लिए ऐसे कामों को बंद कीजिए, खुदा के लिए ऐसे कामों को बंद कीजिए। नमाज की तरफ आइए, अपनी मस्जिदों को देखिए, अपनी इबादत गाहों के हालात देखिए पहले आप, फिर सोचिए कि हमें करना क्या है। और अगर कुछ नहीं आपको आता तो कम से कम आप दीन इस्लाम को पढ़ने की कोशिश कीजिए, चाहे वो कुरान का तर्जुमा है, चाहे वो हदीस का जो है तर्जुमा है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप पढ़ोगे तब आपको सारी कुछ समझ में आ जाएगी। तो ये जो एक मैसेज लोगों में आम किया जा रहा है कि लोगों में हाजिरी आती है, ये महज गलत है। इस तरह की कोई बात नहीं है, ये शैतानी वसवसे या जिन्नाती वसवसे। चलिए अब पांचवा सवाल ये है कि मज़ार शरीफ पे आप कहीं भी जाएं या फिर कब्र पे हम जब जाते हैं तो क्या तरीका होना चाहिए। कुछ लोग वहाँ जाते अपनी पेशानी यानी माथे को ज़मीन पर रख देते हैं, कुछ लोग वहाँ जाकर के चूमना शुरू कर देते हैं। आप सही तरीका बताइए हमें। तो देखिए मज़ार पर यानी किसी अल्लाह वाले की जो कब्र है उस पे, या फिर आप अपने घर वाले यानी जो आम कब्रें हैं वहाँ पर जाते हैं तो कुछ उसूल बनाए गए उनके, उन उसूल का फॉलो करना, उन कानून पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अल्लाह वाले की किसी मज़ार पर जा रहे हैं तो सबसे पहले औरतों के लिए, चाहे आम कब्र हो या फिर चाहे अल्लाह वाले की कब्र हो, औरतों का वहाँ पर जाना मना है। पहले मैं आपसे, और मैंने ऊपर इसके बारे में आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतवे का हवाला भी मैंने ऊपर दे दिया है। औरतें वहाँ पर नहीं जा सकती, मर्द जा सकते हैं। अब दूसरा मसला है कि कुछ लोग वहाँ जाकर के अपनी पेशानी यानी माथे को जाकर के ज़मीन पर टेक देते हैं, इसी का नाम सजदा है। और सजदा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को किया जाता है और दुनिया में कोई नहीं है सजदे के लायक, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के सिवा। चाहे वो नबी हो, चाहे वली हो, पीर हो, कोई भी हो, किसी को सजदा जायज़ नहीं है अल्लाह तबारक व तआला के अलावा। तो आप वहाँ सजदा भी नहीं करें। और ना ही कुछ लोग जो है जाकर के वहाँ पर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी जिसको तवाफ़ कहा जाता है, जिस तरह खाना काबा का तवाफ़ करते हैं आज ही लोग, इस तरह का तवाफ़ करना ये भी जायज़ नहीं है। बल्कि सीधा साधा तरीका ये है कि आप वहाँ जाएं और जाने के बाद आप जो है मज़ार से 4 हाथ दूर खड़े रहें, और जो है 4 हाथ आप जो दूर खड़े रहें, और मज़ार की जो पायंती की तरफ यानी जो पाँव है उनकी तरफ आप 4 हाथ दूर खड़े होकर जो कुछ आपको आता हो, आपको कुरान की जो है सूरतें आती हो या चंद आयतें आती हो या फिर कलमा तैयबा आता हो, दरूद पाक आता हो, जो कुछ आप पढ़ें और फातिहा पढ़ के बाहर तशरीफ़ लाएँ, ये तरीका बेहतर है। इसी तरह आप जब आप किसी अपने वालिदैन या फिर भाई या फिर किसी रिश्तेदार की कब्र पे जाओ तो यही तरीका है कि उसकी पायंती की तरफ खड़े होकर के आपको जो कुछ आता है पढ़ने के बाद उनके लिए दुआ करके चले आएँ, ये सबसे बेहतर तरीका है। इस तरह से अगर आप किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर अगर आप हाज़िरी देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह आपको उनके फैज़ान से माला माल करेगा। ये थे आज के हमारे 5 सवाल। इंशाअल्लाह तबारक तआला कल नए सवालों के साथ, एक नई मजलिस के साथ, एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से ज़्यादा मुझे भी अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए, और हम तमाम को दीन इस्लाम को सही तरह से पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।